السلام علیکم. پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا. آج مجھے 3 اہم معاملات پر پروگرام میں بات کرنی ہے اور سب سے پہلا مری کا سانحہ جس کی اپڈیٹس مسلسل آ رہی ہیں. 22 افراد کی ہلاکتیں یہاں پر کنفرم، بلکہ 23 افراد کی ہلاکتیں یہاں پر کنفرم ہو چکی ہیں اور جو ابتدائی رپورٹ تھی وہ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی ہے. کمیشن بھی بنا دیا گیا ہے جو آنے والے چند دنوں میں بھرپور تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گا. جن لوگوں کی یہاں پر جانیں گئی ہیں انہیں 8-8 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے. جو رپورٹ آئی ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو پیش کی گئی ہے، وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مری میں 4 روز میں 1,62,000 گاڑیاں داخل ہوئیں اور اموات کی وجہ کاربن مونو آکسائڈ کی زیادتی بنی. یعنی کاربن مونو آکسائڈ کیوں پیدا ہوتی ہے گاڑی میں؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ بچوں کے ساتھ ہوں گے یا خود بھی ہوں گے اور برفیلی راستوں پہ آپ پھنس جائیں گے تو گاڑی کا ہیٹر آن کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. اگر آپ کھڑکیاں کھولتے ہیں تو ہیٹر کا فائدہ نہیں ہوتا، ایک طویل عرصے آپ اس میں پھنسے رہتے ہیں تو کاربن مونو آکسائڈ آپ کی جان لے سکتی ہے اور وجہ یہ بنی کہ لوگ پھنسے ہوئے تھے. کاربن مونو آکسائڈ کو یہاں پر وجہ بتایا گیا ہے اموات کی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو دورہ مری میں واقع کے محرکات جو ہیں اس کی بھی رپورٹ پیش کی گئی، جس کے مطابق 7 جنوری کو 16 گھنٹے میں 4 فٹ برف پڑی. 3 جنوری سے 7 جنوری تک 1,62,000 گاڑیاں مری میں داخل ہوئیں اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ٹریفک روڈ مینجمنٹ نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک کی روانی کو کنٹرول کرنا کس کا کام تھا. حالانکہ 7 تاریخ کی شام 7:07 پر وزیر اعلیٰ صاحب نے خود ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں ٹریفک پولیس اور مقامی انتظامیہ کی پیٹھ تھپتھپائی تھی. انہیں کہا تھا کہ بڑی شاباش انہیں دی تھی کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا اور آج وہ یہ دریافت کر رہے ہیں کہ یہ کس کا کام تھا. اس کے علاوہ یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو رابطہ سڑکیں تھیں مری کی ان میں گڑھے پڑے ہوئے تھے اور اس میں برف جم گئی جس کی وجہ سے پھسلن زیادہ ہوئی اور ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. تو اب یہ بھی سوال بنتا ہے کہ یہ مرمت کس کا کام تھی، تو یہ بھی آج ہم پوچھیں گے. اس کے علاوہ جہاں اپوزیشن شدید تنقید کر رہی ہے، جہاں عوام شدید تنقید کر رہی ہے حکومت کی کارکردگی پر، وہاں پر حکومت کے اتحادی بھی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں. مونی صلاحی صاحب کا ٹویٹ سامنے آیا ہے. قاف لیگ کے رہنما اہم اتحادی حکومت کے کہتے ہیں کہ مری میں کیا اتنی برف پہلی دفعہ پڑی تھی؟ انہوں نے سوال کیا اور کہتے ہیں کہ حکومت میں جو سیاحوں کو آج کے المناک سانحے کا قصوروار ٹھہرا رہے ہیں وہ خدارہ ہوش کے ناخون لیں. متاثرین کی امداد میں فوجی جوانوں، مقامی شہریوں اور ہوٹلوں کا کردار قابل تعریف ہے، مگر انتظامیہ کی کارکردگی قابل مذمت ہے. وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ شہریوں کو گھر سے نکلنے سے پہلے موسم کی خبر رکھنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے مونی صلاحی صاحب کے ٹویٹ کا اشارہ کس طرف ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، مریم نے کیا کہا، بلاول نے کیا کہا. آج پی ڈی ایم کا موقف سامنے آیا ہے. سب سے بڑا اتحاد ہے یہ اپوزیشن کا. حافظ حمداللہ اس کے ترجمان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جنوبی کوریا میں کشتی ڈوبنے پر وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا بھاشن دیا کرتے تھے. سانحہ مری میں 23 جانیں آپ کی نااہلی کی وجہ سے موت کے منہ میں گئیں. ذرا بھی غیرت ہوتی تو مستعفی ہو جاتے. اور انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر میں مری کا جائزہ لینے کے بجائے عثمان بزدار مستعفی ہو جاتے تو عوام کا بھلا ہوتا. حکومت میں سانحہ مری کی ذمہ داری قبول کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے. شدید تنقید کی زد پر ہے حکومت اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومتی ترجمان جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہے ہیں. ٹویٹ کیا ہے شہباز گل صاحب نے اور یہ دباؤ تھا حکومت کے اوپر کہ جی وہاں پر آپ نے سرکاری عمارتیں، سرکاری دفاتر یا سرکاری ریسٹ ہاؤس ان کو کیوں نہیں کھولا؟ گورنر ہاؤس ہے وہاں پر، اسے کیوں نہیں کھولا؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں مری میں گورنر ہاؤس ہے، اسے کیوں نہیں کھولا گیا؟ میں بھی تھوڑی دیر پہلے اسی گورنر ہاؤس میں سونے کی ناکام کوشش کی، یعنی داخلے کی ناکام کوشش کر کے واپس آیا ہوں. وہاں 10 فٹ برف ہے اور اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں. پیدل چلنے کی کوشش کی تو پوری ٹانگیں برف میں دھس گئیں. سرکاری رپورٹ کہتی ہے کہ برف باری ہوئی 3 سے 4 فٹ، لیکن حکومتی ترجمانوں کو وہاں پر 10 فٹ برف نظر آ رہی ہے. تو حکومت کی جو اس میں نااہلی رہی اور اس پر جو رسپانس ہے اس کا اب تک کا، اس پر سوالیہ نشان ہے. اس پر ضرور بات ہوگی. ساتھ ساتھ بلدیاتی الیکشن خیبر پختونخوا میں جو مرحلہ پہلا ہوا اور اس میں جو پی ٹی آئی کی درگت بنی جس پر اس نے اپنی تنظیمیں معطل کر دیں. اب ایڈوائزری کونسل بنائی ہے اس نے کہ نئی تنظیم سازی کی جائے. کل جس وقت مری میں یہ قیامت ٹوٹ رہی تھی، لاہور میں اجلاس ہو رہا تھا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس میں شریک تھے اور اس کی اندر کی کہانی دنیا نیوز سامنے لے کر آیا اور اس میں پتہ یہ چلا کہ پی ٹی آئی نے جو منصوبہ بندی کی ہے اس کو فائنل شکل دی گئی. کل انتخابات سے پہلے تمام سرکاری محکموں میں خالی اسامیاں پر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈیلی ویجز بھرتیوں کے لیے بھی ارکان اسمبلی کا کوٹا ہوگا. تیاریوں کی رپورٹ ہر ماہ وزیر اعظم کو بھجوائی جائے گی. یہ وہی تحریک انصاف ہے جو میرٹ کی بات کرتی تھی،
اب سرکاری بھرتیوں کے لیے یہاں پر ارکان اسمبلی کا کوٹا مختص کیا گیا ہے. یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو آج پوچھا جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو لانگ مارچ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پی ڈی ایم کا, تو ان کی تاریخوں میں فرق ہے. 27 فروری کو اعلان کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور 23 مارچ کو پی ڈی ایم نے. تو بلاول بھٹو زرداری اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب, ان کی ملاقات متوقع ہے اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ ان دونوں تاریخوں قریب لایا جائے یا ایک ساتھ مارچ کیا جائے. تو اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا صورتحال سامنے آئی. مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں, لیکن اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب کی میں آپ کو گفتگو سناتا ہوں, جنہوں نے مری کے واقعے کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں. الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. موجودہ حکومت جو ہے ڈگمگا رہی ہے, ان کے جانے کے تمام اسباب جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. کوئی ایسی کسر نہیں رہ گئی اور کوئی ایسی مصیبت نہیں رہ گئی جو پاکستان کے عوام کے اوپر ٹوٹ نہ پڑی ہو پچھلے 3.5-4 سال کے اندر. مری میں جو کچھ ہوا ہے, اس سے زیادہ کیا المناک واقعہ ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں میں بیٹھے لوگ جو ہے آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ, ان کے بچے جو ہے ان کی نظروں کے سامنے دم توڑ رہے ہوں. یہ قیامت صغریٰ ہے جو ٹوٹ پڑی ہے پاکستان کے اوپر. وہ کوریا کا صدر تھا, وہاں پہ کشتی ڈوب گئی, اس نے استعفیٰ دے دیا. ان کاموں کے لیے شرم اور حیا چاہتی ہے. ان کاموں کے لیے شرم اور حیا چاہیے کہ اگر آپ کی ناکامی ہے اس کو تسلیم کریں, ان کو فرار. صداقت علی عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, رہنماء تحریک انصاف کی. عظمہ بخاری صاحبہ مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں, اور لطیف کھوسہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. صداقت بھائی, آپ لوگ تو ہمیں پورے پاکستان سے بلکہ پاکستان کے باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں مسلسل, کہ ہمارا پورا فوکس ٹورزم پر ہے, آئیے پاکستان کے ٹورزم کو فروغ دیں. ہم بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا بھلا ہوگا, یہاں پہ ٹورزم بڑھے گا. اب آپ کے بلانے پر لوگ پہنچ بھی گئے, اور جب اچھا صداقت علی عباسی صاحب مجھے سن پا رہی ہیں؟ چلیں, صداقت علی عباسی صاحب کی لائن ہم مل رہی ہے اور تھوڑی دیر میں ان سے بات ہوگی. یہ سوال میں ان کے سامنے رکھوں گا. عظمہ بخاری صاحبہ اور لطیف کھوسہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ, میں نے تو جو رد عمل تھا وہ پورا کا پورا بتا دیا. صداقت صاحب ساتھ ہیں ہمارے؟ اچھا, صداقت علی عباسی صاحب, میں نے تفصیل سے پوری صورتحال بتائی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ تو ہمیں پورے پاکستان سے بلا رہے ہیں کہ آئیے جی ٹورزم کو فروغ دیجئے, ٹورزم کے لیے آپ نے فضا سازگار بنا دی ہے, پورے دنیا سے لوگوں کو آنا ہوگا, اور عمران خان صاحب کی بڑی تعریفیں آپ اس پر کرتے ہیں. ہم بھی کہتے تھے چلیں جی ٹورزم کو فروغ ملے گا, پروموٹ کیا جائے آپ کو. اب آ گئے آپ کے بلانے پر سارے لوگ, تو کیا ہوا؟ یہ حال ہوا کہ ادھر 23 لوگوں کی جانیں چلی گئیں. آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ اتنی برف باری پہلے بھی ہوتی رہی ہے, ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. عثمان بزدار صاحب کو پتا ہے کہ کتنی گاڑیاں وہاں پر داخل ہو چکی ہیں, اس کے باوجود وہ پیٹ تھپتھپا رہے تھے اپنی انتظامیہ کی. نتیجہ یہ نکلا. تو جو آپ کا ایک نیریٹو تھا کہ آپ ملک میں ٹورزم کو فروغ دیں گے, کیا حشر ہوا ہے اس کا یہاں پر مری میں؟ کیا نظر آیا ہمیں؟ مسعود صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بہت افسوسناک اور بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے جس میں بھی 22 لوگوں سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں. اس پہ تو کوئی دفاع نہیں کیا جا سکتا. انسان کی جان بچانا ہر حکومت پہ اور ریاست پہ فرض ہے. لیکن جو خبریں چلی ہیں, میں چونکہ سارا دن وہاں رہا ہوں, 2 دن سے وہیں ہوں, سارا انتظام میں دیکھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے کہ یہ جو لوگوں میں خبر چلائی گئی کہ جی کوئی لوگ سردی میں ٹھٹر کے مر گئے, تو یہ لوگ جن کی بھی اموات ہوئیں یہ گاڑی میں گیس بھرنے کی وجہ سے ہوئیں. افسوسناک ہے, دردناک ہے, لیکن وہ گاڑیوں میں چونکہ لوگوں نے اے سی ہیٹر چلائے جس کی وجہ سے ہوئیں. جو آپ نے بات کی کہ ہم ٹورزم کے لیے بلاتے ہیں, بالکل بلاتے ہیں. اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں پچھلے 25 سال میں. پہلے تو صداقت بھائی یہ ایک بات یہ کلیئر کر لیں, یہ جو آپ کی حکومت کاربن مونو آکسائڈ کا ذکر کر رہی ہے نا, یہ کاربن مونو آکسائڈ بھری کیوں گاڑیوں میں؟ کیونکہ لوگ امداد کے لیے بلاتے رہے, پھنس گئے, یا تو سردی سے ٹھٹر کے مرتے, یا پھر ہیٹر آن کرتے گاڑیوں کے. آپ کے سارے سوالوں کا جواب میں نے کہا کہ یہ بہت ہی بدقسمت بات ہے, اور بطور حکومت میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ جو بھی واقعات ہیں ہم ظاہر ہے اس کے ذمہ دار ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی میں اس کو ڈس اون کرتا ہوں یا کوئی بلیم کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی قدرتی آفات اس طرح کی ہوتی ہیں, اور یہ لا علمی کی وجہ سے ہوا. کوئی نہ انتظامیہ کی اس طرح کی
کوئی لاپرواہی نہیں تھی. لوگ سڑک جو ہے وہ اس میں 800 گاڑیاں پھنس گئیں, 4 جگہ پہ درخت گر گئے, 2 جگہ پہ کھمبے گر گئے, کسی قسم کی کلیئرنگ مشین وہاں جا نہیں سکتی تھی, اور سنو فال 3-4 گھنٹے میں 25 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. وہ طوفان تھا برفانی جو آیا اور اس میں یہ لوگ پھنس گئے, اور جب وہ پھنسے تو نکالنے کا کوئی انسانی ذریعہ نہیں تھا. اب ظاہر ہے اس میں انہوں نے ہیٹر چلا دیے اور کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے ساری ڈیتھ ہوئی. یہ میڈیکل رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں. بہرحال اس کے باوجود یہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کی کسی شخص کی اس میں کوتاہی یا غفلت ہوئی, 7 دنوں کے اندر اس کے بارے میں انکوائری ہوگی اور ان لوگوں کو جو قانون کے مطابق سزا ہے وہ دی جائے گی. باقی یہ کہ اس طرح کے حادثات, اس طرح کے واقعات پورے ملک میں ہوئے, بارش میں اور برفانی اس طرح کے طوفان میں. ٹھیک ہے, صداقت ہے پورے ملک میں تو ہوئے. اب آپ بالکل آپ کا پوائنٹ پہنچ گیا. آپ نے جو فرمایا مجھے یہ بھی بتائیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں لا علمی میں ہو گیا اور طوفان آ گیا, 25 سال میں ایسا طوفان نہیں آیا. تو طوفان تو کبھی بھی آ سکتا ہے, موسم تو کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے, اسی لیے احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں. اگر آپ نے وہاں پر لوگوں کو بلایا تو آپ کی انتظامیہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی گاڑیوں کی گنجائش ہے, جس کے بعد اگر لوگ آئیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا. اگر 32,000 گاڑیاں آ سکتی ہیں وہاں پر اور آپ کہہ رہے ہیں 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ گاڑیاں وہاں پر داخل ہو گئیں, تو یہ آپ کو پتہ نہیں چلا. آپ کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا تھا؟ آپ تو بلا رہے ہیں نا پوری دنیا سے, آؤ ٹورزم کے لیے یہاں پر آؤ, تو آپ کو پتہ, آپ کی انتظامیہ کو پتہ نہیں ہے, ایس او پیز اس کے نہیں بنے. اچھا مسعود, 1,64,000 گاڑی 4 دنوں میں داخل ہوئی ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ گاڑیاں کے پی کے سے نتھیا گلی سے واپس آ رہی تھیں, اور یہ روڈ جو مری سے نتھیا گلی کی طرف جاتی ہے اس روڈ پہ واقعہ ہوا, اور اس روڈ پہ چونکہ واپسی پہ بھی گاڑیاں آ گئیں اور وہ گاڑیاں درخت گرنے سے اور کھمبے گرنے سے راستہ بند ہو گیا. دونوں سائیڈوں سے جو کرین ہے وہ آگے آ نہیں سکتا تھا. سائیڈوں پہ 4-4 فٹ کی برف تھی اور 3-3 فٹ اس کو چونکہ برف کلیئرنگ مشین نے اس کے اوپر کی ہوئی تھی, تو 7 فٹ سائیڈوں سے چل کے جانا ناممکن تھا, اور کوئی ہیو اینڈ کرائی نہیں تھا. لوگ گاڑیوں کے اندر خاموشی سے 4-5 گاڑیوں میں یہ حادثہ ہوا. ان کو چونکہ پرائیویسی ہوتی ہے, فیملیز ہوتی ہیں, تو ایک کسی کی ٹریننگ بھی نہیں ہے, اور پچھلے موجودہ جو حالات ہیں ان میں کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا. انتظامیہ کی بھی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے, میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی نیگلیجنس ہے قوم کے سامنے آئے گی, اور جو قانون کے مطابق اس کی سزا ہے وہ دی جائے گی, چاہے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے وہ پولیس ہے, وہ ایڈمنسٹریشن ہے, وہ ڈبل ایک سوال کا اور جواب دے دیں پھر میں آگے بڑھوں. ریلیونٹ ادارہ ہے. یہ خواجہ آصف صاحب بھی پوچھ رہے ہیں اور حمداللہ صاحب بھی جو ترجمان ہیں پی ڈی ایم کے, پی ڈی ایم بھی آپ سے سوال کر رہی ہے کہ بھائی آپ ان کا الفاظ ہیں یہ, وہ کہتے ہیں آپ بھاشن دیا کرتے تھے کہ کوریا میں ایک کشتی ڈوب گئی, وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا, یہاں لوگوں کی 23 لوگوں کی جان چلی گئی, وہ سوال کر رہے ہیں استعفے کا. نہیں دیکھیں, میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ ہم اس طرح کے کوئی شو باز نہیں ہے کہ ہم ایسی 4 افسروں کو یہاں معطل کریں, 4 کو وہاں معطل کریں. ہائیسٹ لیول پہ انکوائری بیٹھے گی, اور اس انکوائری میں جس ڈپارٹمنٹ کا ذمہ داری جس پہ فکس ہوگی اس کو سزا ملے گی. دوسری میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ جس طرح آپ پورٹرے کر رہے ہیں ایسے ہوا نہیں ہے. یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا کہ لوگ بلبلاتے رہے, چیختے رہے, ٹٹرتے رہے اور کوئی گیا نہیں. لوگ گاڑی میں بیٹھے, راستے بند تھے, راستے کھولنے کی کوششیں ہو رہی تھی, لوگوں نے ہیٹرز لگائے اور 15-15 منٹ میں لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی. اور وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دروازے نہیں کھولے, اس کے اوپر برف باری ہوتی رہی. وہاں پہ لوگوں نے لوگوں کو وہ بیچارہ اے ایس آئی جو 20 گھنٹے تک نہیں آپ جیسا مجھے کہہ رہے ہیں, میں پورٹرے کر رہا ہوں, مجھے بتائیں وہ اے ایس آئی جو اپنی فیملی کے ساتھ 7 افراد کے ساتھ 20 گھنٹے تک وہاں پھنسا ہوا تھا, سوشل میڈیا پر میسیجز کر رہا تھا, اس کا کزن وہ میسیجز فارورڈ کر رہا تھا وزیر داخلہ کو, وزیر اطلاعات کو, وزیر اعظم آفس کو کہ جی یہ مسئلہ ہے, اس کو نکالیں. 1122 نہیں پہنچ رہا تھا, 20 گھنٹے لوگ پھنسے ہوئے تھے, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ویڈیو سے, فوٹیجز سے, لوگوں کی آڈیو میسیجز سے. تھوڑی سی بات بتا دوں, نظر نہیں آ رہا لوگ پریشان تھے. آپ ضرور تنقید کریں, لیکن مہربانی کر کے حقائق کو سمجھیں کہ جب مری میں برف باری ہوتی ہے, کھمبے گرتے ہیں تو بجلی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. جب بجلی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو جتنا بھی اسٹاف ہے, جو بھی فونز ہیں, ان کی چارجنگ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو خدا را اس قدرتی آفت کو
آپ جدھر مرضی لے کے جائیں وہ ظاہر ہے ایک آدمی مرا ہے وہ میرے ٹھیک ہے جی. اور گاڑیاں جب اسٹارٹ ہوتی ہیں تو موبائل پہ صرف ہیٹر چلتے ہیں, موبائل چارج نہیں ہوتے. 2 دنوں سے بجلی بھی بند ہے قدرتی آفت میں. جب گاڑیاں اسٹارٹ ہوتی ہیں تو ہیٹر چلتے ہیں, موبائل چارج نہیں ہوتے. جا نہ سکے پیدل آدمی جا نہیں سکتا. بھائی کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عظمہ بخاری صاحبہ, حالات اتنے خراب ہو گئے, اتنا شدید طوفان آ گیا, یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو اس کا الزام اس طرح سے نہ ڈالا جائے, اور جس طرح سے میڈیا اور اپوزیشن اس معاملے کو پورٹرے کر رہی ہے وہ غلط ہے, اور جو صداقت صاحب بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مسعود. کیا کہوں میں, مطلب افسوس کی بات یہ ہے کہ صداقت عباسی صاحب اس حلقے سے ایم این اے بھی ہیں, اور ان کی ساری گفتگو سن لیں. موٹر وے پہ ریپ ہو جائے تو عورت کا قصور ہوتا ہے. اس سیالکوٹ میں جو ہے وہ سرے عام جو ہے وہ ایک بندہ زندہ جلا دیا جائے تو وہ اسلاموفوبیا ہوتا ہے. معیشت جو ہے وہ پچھلی جو ہے وہ حکومتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ جو مر گئے لوگ یہ بھی جو ہے یہ دیکھ کے نہیں نکلے تھے موسم. مسافروں کا موسم دیکھنا ضروری تھا, حکومت کا موسم دیکھنا ضروری نہیں تھا. ان کا صرف دھمال ڈالنا ضروری تھا کہ 1 لاکھ گاڑی جو ہے وہ داخل ہو گئی ہے, اور اس کے بعد اپنے اپنے گرم ہیٹر چلا کے کمروں میں سو جانا ضروری تھا. ان جو 1 لاکھ گاڑیوں کے اندر جو کیڑے مکوڑے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو سہولیات دینا ان کا پرابلم نہیں تھا. اور اسی لیے یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح کی بھی لیم ایکسکیوزز, اگر میں دیکھ کر بھی نکلوں, میں صرف ایڈ کر رہا ہوں ایک چیز, میں موسم دیکھ کر بھی نکلوں تو مجھے کیا پتا کہ آگے کتنی گاڑیاں اندر داخل ہو چکی ہیں. اب مجھے اندر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, یہ کون بتائے گا مجھے اگر میں موسم کی حالت دیکھ کر بھی نکلوں تو. جی میں یہی گزارش کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سب کا دیکھنا ضروری ہے, صرف حکومت کا کچھ بھی دیکھنا ضروری نہیں ہے, نہ ان کا کوئی کام کرنا ضروری ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ صداقت عباسی صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. 2015 میں 7 جو ہے وہ ملی میٹر برف پڑی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس طرح کا سانحہ نہیں تھا جو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ بڑی آسانی سے اوائڈ کیا جا سکتا تھا. ٹریفک جیم ہوتے ہیں, ہمیشہ ہر سال ہوتے رہے, ہمارے دور حکومت میں بھی ہوتے تھے. جب شہباز شریف صاحب جن کے بوٹوں کو یہ بڑی بات کرتے ہیں, وہ بوٹ سر میں ہی مار لیں اپنے. میں آپ کو لے دیتی ہوں, کہیں باہر نکلیں تو صحیح, ہیلی کاپٹر میں بھی آج آپ جو ہے وہ جھولے مائیاں کر رہے تھے, آپ کو شرم نہیں آئی کہ نیچے کسی کے جنازے پہ ہی چلے جاتے, کسی کے جا کر کسی کی غمی میں ہی شامل ہو جاتے. اس کے قصوروار آپ ہیں. آج پوچھنا چاہیے, وہ محمد علی کی یاد ہے آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ جو بہت, میں بات پوری کر لوں صداقت عباسی صاحب, جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی جذباتی تقریر کرتے تھے, اس کا جو ہے وہ قاتل حکومت ہے. اب میں پوچھوں ان کا قاتل کون ہے, اس کی وجہ میں بتاتی ہوں کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیٹر چلانے میں غلطی نہیں تھی, غلطی یہ تھی کہ آپ نے 1 رات پہلے سوشل میڈیا پہ یہ سب چلنا شروع ہو گیا تھا کہ وہاں پہ ٹریفک بلاک ہو رہا ہے, وہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کر کے گھر جا کے سو گئے, اور بزدار صاحب تو اٹھتے ہی نہیں ہیں 12 بجے سے پہلے. اور اگلے دن صبح 12 ساڑھے 12 بجے پنجاب حکومت کو اس کی میٹنگ کے اندر ان کو بتایا گیا کہ جب میڈیا نے بتانا شروع کیا, میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا لائیو کہ وہاں پر لوگ اتنے گھنٹوں سے کھڑے, اور وہاں پر چلتے پھرتے لوگوں نے فوٹیجز باہر ڈالی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں وہ لائٹ بند ہو جاتی ہے تو چارج نہیں ہوتا, لوگوں نے چارج کر کے دکھایا آپ کو. وہ فوٹیجز پہلے میڈیا پہ موجود تھی کہ وہاں لوگ مر گئے ہیں, لیکن بزدار صاحب تنظیمی میٹنگ کرنے میں مصروف تھے. انہوں نے یہ کرنا تھا کہ ہم نے لوکل باڈیز کا الیکشن چوری کیسے کرنا ہے, اس کی پلاننگ زیادہ ضروری تھی. کیا تھا, 20-22 کیڑے مکوڑے مر گئے تو کیا فرق پڑتا ہے, ان کو 8-8 لاکھ روپیہ دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو اس پوری اس سینیریو کے اندر جو ایک تو جو شہباز شریف صاحب کے دور میں اس کے اوپر کوئی سیاست کرنا میرا قطعاً نہ مقصد ہے, نہ میں آفات کے اوپر سیاست کرنے کی عادی ہوں, لیکن یہ چیزیں صرف اور صرف نااہلی اور نکمے پن سے ہوئی ہیں. جو مشینیں جو ہے موجود تھی برف باری کو جو ہے وہ کم کرنے, ان کو ہٹانے کے لیے, سڑکیں صاف کرنے کے لیے, وہ کنڈم کر کے پھینک دی گئی ہیں. ایندھن جمع کیا جاتا تھا وقت سے پہلے, کنٹرول روم بنتے تھے, لاہور کے اندر کنٹرول روم بنتا تھا, راولپنڈی کے اندر کنٹرول روم بنے کرتے تھے, ڈی سی او آفس مری کے اندر جب یہ سنو فال شروع ہوتی تھی. اور ان کو جو ہے 5 جنوری سے 7 جنوری کے بیچ میں محکمہ موسمیات بتا چکی تھی کہ ہیوی سنو فال ہونی ہے, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. اس کے باوجود ان کو فرق نہیں پڑا. انہوں نے کیا جب 12 ساڑھے 12 بجے انہوں نے جب پتا چلا کہ بندے مر گئے ہیں, فوٹیجز آ گئی ہیں, پھر یہ پینک کا شکار ہوئے, اور پینک کا شکار ہو کے جو تھوڑی بہت بھی رستے باقی بچے ہوئے تھے, انہوں نے آدھی رات کو جب ان تک رپورٹیں پہنچنی شروع ہوئی کہ لوگ مر رہے ہیں, لوگ مر گئے ہیں,
انہوں نے بے تکی سڑکیں بند کر دی, جی نہ پیچھے جانے کے لیے رستہ تھا DPO نے نہ آگے جانے کے لیے ٹریفک جو ہے وہ الاؤ کر رہی تھی, تو بیچ میں لوگوں نے مرنا ہی تھا نا. پھر اور لوگ کیا کرتے, آپ یا پیچھے راستہ کھلوا دیتے کہ لوگ باہر چلے جاتے. آپ نے پھر یہ بہت مہربانی کی, احسان کیا, ہر ایک نے آ کے ایک ایک فوٹیج ہر ایک نے ایک ایک فوٹیج بنائی. ایک منٹ شیخ رشید صاحب, ایک منٹ مسعود, ایک منٹ بات کروں. شیخ رشید صاحب گئے 10 منٹ کے لیے, انہوں نے فوٹو سیشن کرایا, ایسے ایسے کر کے ہاتھ کر کے انہوں نے سڑک جو ہے وہ اپنی طرف سے کھلوائی, وہ گھر چلے گئے. شہباز گل صاحب جو ہے وہ چپا وہ 10 فٹ جو ہے وہ جو ہے گورنر ہاؤس کے باہر, وہ کہہ رہے ہیں میری پاؤں جو ہے وہ اس کے اندر دھس گئے. ان کی فوٹوگرافری کی اخیر کر دی انہوں نے, لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو 8 لاکھ روپیہ دے کے بریزمہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جگتیں کر رہے ہیں ان کے وزراء جو ہیں. آپ نے دیکھی ہے وہ پریس کانفرنس فواد چودھری کی اور شفقت محمود صاحب کی, اتنی ڈھٹائی اور بے شرمی سے میں نے دیکھی, بالکل کل میں نے اس سے بات بھی کی تھی. وہاں پر ہنسی مذاق چل رہا ہے, اور ایک منٹ فواد چودھری سے آخری لائن فواد چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا یہ کیا ضرورت ہے, اگر آپ کو برف باری کا بڑا شوق ہے گھر میں سنو فارم لے آئیں اور سنو فارم پھیل کے اس سے جو ہے وہ کھیل لیں. او بھائی تمہیں اندازہ ہے سینسٹیوٹی کا, یہ کیا ہم نے مراسی بھرتی کرنی ہے, بھانڈ ہے ہمارے سیاستدانوں میں. آپ کی حکومت سے کسی کو کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے خود کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے اور اسی تناظر میں پھر آپ سے سوال کیا جاتا ہے. تو لطیف کوثر صاحب, عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر کسی پر الزام لگتا ہے یا کسی کے خلاف انکوائری مارک ہونی ہے تو پہلے وہ اسٹیپ ڈاؤن کرے اور پھر انکوائری ہو, کلیئر ہو تو واپس آئے. کیا اس واقعے میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک شام پہلے لوگوں کو شاباش دے رہے تھے, انتظامیہ کو شاباش دے رہے تھے, ٹریفک پولیس کو شاباش دے رہے تھے کہ بڑا اچھا کام آپ نے کیا, ہیوج انفلیکس کو آپ نے ٹریفک کے کنٹرول کیا ہے, اور پھر اسی ہیوج انفلیکس نے وہاں پہ پھنس کر اس میں لوگوں کی جانیں چلی گئیں. تو یہ کارکردگی وزیر اعلیٰ صاحب کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ اور جو عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ پہلے اسٹیپ ڈاؤن کریں پھر انکوائری میں جائیں, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں مسعود, اتنی افسوسناک یہ سانحہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم پرسی کے عالم میں اور جس بے بسی کے عالم میں یہ بے گناہ پاکستانی جو ہیں, بچے, عورتیں, مرد جس طرح شہید ہوئے ہیں, میں انہیں شہید ہی کہوں گا, جس اذیت اور کرب سے گزرے ہیں اس کا تصور کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اتنا جو ہے میرے خیال میں اونچا بول کر بھی ان کی جو ہے ان کے زخموں کو ہم جو ہے کر رہے ہیں. جو پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے اس قدر حوصلہ دے کہ وہ اس صدمے کو برداشت کر پائیں, اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں. دیکھیں, ریاست کو ماں کیوں کہتے ہیں؟ ماں دھرتی اس لیے کہتے ہیں کہ ماں نہ صرف جنم دیتی ہے, حفاظت کرتی ہے بچوں کا, تحفظ کرتی ہے, پالتی ہے ان کو. آپ ریاست کو چلا رہے ہیں, حکومت جو ہے, حکومت وقت کا کام یہ اتنی بے حسی, انسینسٹیو, اتنا میں نے نہیں دیکھا پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں کہ 36 گھنٹے تک ایک ان کا اپنا لا انفورسنگ ایجنسی کا بندہ جو ہے, ASI بیچارہ اپنی فیملی کے ساتھ ساری دنیا کو وہ جو ہے وزیر اعظم سے لے کر وزیر داخلہ سے لے کر تمام لوگوں تک, اس کو تو ظاہر ہے فون بھی اس کے پاس جو ہے ان لوگوں کے موجود تھے, کسی ایک نے ان کی سنوائی نہیں کی ہے, کوئی جواب دینے کا کسی نے گوارا نہیں کیا ہے. ارے بابا فون یہ خراب ہونا, بجلی خراب ہونے کی کیا بات ہو رہی ہے؟ اور پھر یہ ہمیشہ ہم وکٹم کو, جو ہمارا یہ ایک حکومت کا, اس حکومت کا خاص یہ خاصیت ہے کہ یہ وکٹم کو بلیم کرتے ہیں. بجلی دیکھیں نا, یہ تو مری تو وہ اسپاٹ ہے نا جو پاکستان کے قیام سے پہلے بھی تفریح گاہ تھا, اس دور میں تو تفریح گاہوں کو اور ماڈرن کیا گیا ہوگا نا, ادھر سہولیات بڑھائی گئی ہوں گی, جبھی تو دنیا بھر سے بلا رہے ہیں لوگوں کو کہ آئیں, سیاحت کو فروغ دیا, تو بجلی بھی چلی گئی. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ اس کو جو ہے جب پچھلے دور میں بھی ایک ہی سڑک ہوا کرتی تھی, اس کی جو ہے ایکسپریس کیریج وے بنا کر اس کو ڈیول کیریج وے بنایا گیا تاکہ فیسیلیٹیشن ہو, تاکہ جو ہے ایک راستے جو ہیں وہ زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے ٹورسٹ جا سکیں. اور پھر یہ تو حکومت کی پرائرٹی تھی ٹورزم کو پروموٹ کرنا, چاہے وہ ہمارے پاکستان کو اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں دی ہیں, مہیا کی ہیں,
اور برف دیکھنے کے لیے تو ظاہر ہے پاکستان امڑتا ہے. تو کیا ان کو جب ان کے محکمے ایک محکمہ نہیں ہے, ان کے موسمیات کے محکمے وہ بتا دیتے ہیں. یہ کوئی آج کل ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ لوگ یکدم جو ہے اوپر سے برف جو ہے برسنی شروع ہو گئی ہے اور اتنے فٹ یا اتنے انچ جو ہے برف سڑکوں سے وہ ڈھپ گئی ہے, سارا کچھ ہو گیا ہے. یہ تو کئی دنوں سے موسمی محکمہ بتا رہے تھے. اور پھر دیکھیے ان کو پتہ ہے, اور حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ حکومتیں ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ان کے جگہ جگہ پر ان کا جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں تو ان کے بیریئرز بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ ٹول پلازے بھی لگے ہوئے ہیں ان کے ہر جگہ پر, اور ان کی جو گاڑیاں گزرتی ہیں ان کے پاس بالکل یہ سر بھی ایک بریک لینا پڑے گا مجھے, ایک بریک لینے دیں مجھے, بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں. اور جہاں پر یہ بار بار بات ہو رہی ہے نا کہ برف باری بہت زیادہ ہوئی, تو کوئی اور نہیں صرف حکومت کے اتحادی مونی صلاحی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کیا پہلی مرتبہ اتنی برف باری ہوئی ہے, یعنی وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نہیں اتنی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی. اور ابھی آپ کو عظمہ صاحبہ نے بتایا بھی کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی صورتحال ہو چکی ہے. اور بہرحال یہ جو صورتحال تھی جس وقت پیدا تھی اسی وقت لاہور میں ایک اجلاس ہو رہا تھا اور بات کی جا رہی تھی اس کے اندر کہ جی لوکل باڈیز الیکشن جو ہونے وہ کس طریقے سے تحریک انصاف کو لڑنے. عجیب فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری بھرتیاں جو ہیں, سرکاری اسامیاں جو ہیں اس پہ بھرتیاں کی جائیں گی, ڈیلی ویجز پہ بھی لوگ رکھے جائیں گے اور ممبران اسمبلی کا کوٹا مختص ہوگا. تو بریک کے بعد میں پوچھوں گا صداقت بھائی سے کہ آپ تو میرٹ کی بات کرتے تھے, ہر صورت میں میرٹ کی بات کرتے تھے, کہ الیکشن سے پہلے کیسا فیصلہ آپ نے کیا ہے اور یہ کیا گفتگو آپ کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ نہیں کہتے تھے کہ ایسا کرنا ہے. ایک بریک کے بعد پوچھتا ہوں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. صداقت علی عباسی صاحب, جو تنقید آپ پر ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں سخت تنقید ہے, اور آپ بھی ایسے ہی تنقید کیا کرتے تھے اور آپ نے کچھ معیار طے کیے تھے اور انہی معیارات کے مطابق آپ سے بات یہاں پر ہو رہی ہے. غالباً یہ جو ایڈوائزری کمیٹی بنی ہے اس کے آپ بھی ممبر ہیں, آئی ڈونٹ نو پنجاب میں ہیں یا کسی اور جگہ, مگر آپ بھی اس کے ممبر ہیں, جس کا میں ذکر کر رہا تھا. اور کل جو اس کی اجلاس ہوا یہ اسی وقت ہو رہا تھا جب مری میں یہ قیامت ٹوٹی ہوئی تھی, اور خبر یہ آئی ہے, دنیا نیوز کی یہ خبر ہے کہ اندر جو گفتگو ہوئی اس میں یہ طے کیا گیا کہ ڈیلی ویجز پر اور جو دیگر بھرتیاں ہیں وہ کی جائیں گی الیکشن سے پہلے, بلدیاتی الیکشن سے پہلے, اور اس میں ارکان اسمبلی کا جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کوٹا ہوگا اور اس کی 15 دن کی رپورٹ وزیر اعظم کو بھجوائی جائے گی. تو آپ تو ہمیشہ اس طرح کی بھرتیوں اور اس طرح کی سیاست اور اس طرح کے انتخابات کے خلاف رہے ہیں, یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ جی مسعود, آپ نے دو باتیں کی, ایک آپ نے ایڈوائزری کمیٹی کے بارے میں بات کی اور ایک آپ نے یہ نوکریوں کے بات کی. اس سے پہلے میں چند جملے بولوں جو میرے دونوں بہن بھائی میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن یہ مناسب نہیں تھا کہ قدرتی آفت پہ اتنی یہ باتیں کرتے ہیں. جو عظمہ صاحبہ نے کہا کہ ہم نے سڑکیں بند کر دی, تو ان کو بتانا چاہیے, بتا رہا ہوں کہ 17 میل ایک جگہ ہے جو 35 کلومیٹر دور ہے, وہاں سے سڑک بند کی, صرف جانے کے لیے, آنے کے لیے کوئی نہیں بند کیا. تو اتنی کوئی شاید بیوقوف نہیں ہوتا کہ ایک پھنسی ہوئی جگہ پہ لوگوں کو نکلے نہ دیا جائے. بہرحال یہ اپوزیشن ہے, ان کا کام ہے کہ ہر چیز کی تنقید کرنا, لیکن مجھے افسوس ہوا ان کی باتیں سن کے کہ یہ اتنا بڑا انسانی المیہ ہوا, اتنی بڑی آفت آئی, کہنا کہ روز برف باری پڑتی ہے, اس طرح کا کبھی بھی یہ سنو کا طوفان کبھی بھی نہیں آیا. چیک کر لیجئے گا بعد میں, جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ٹھٹر کے مر گئے. لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ خوفناک اور ایک تکلیف دہ سانحہ ہے, اس لیے مجھے اس کو دفاع کرتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے. اب جو ایڈوائزری کمیٹی ہے, بالکل جی میں ایڈوائزری کمیٹی میں بالکل میں بھی ممبر تھا. میں یہاں پنڈی سے نکلا صبح سویرے 7 بجے 8 بجے, تو راستے میں مجھے پتہ چلا کہ یہ واقعات جو ہے, مجھے رپورٹ بہت پہلے ہو گئے میڈیا کے بہت پہلے ہونے سے, تو میں نے کمیٹی کو کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں یہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے, تو میں واپس جا رہا ہوں. میں وہاں سے مڑ کے میں مری چلا گیا, اور اس کمیٹی کی میٹنگ تھی, وہاں سے وزیر اعلیٰ وہاں موجود تھے. وہاں سے ان کو پنڈی آنے میں, اگر وہ موسم نہیں تھا کوہیلی پہ آتے, موسم خراب تھا, بارش ہو رہی تھی, اگر وہ پنڈی آتے تو 5-6 گھنٹے پنڈی کے لگتے, آگے 2 گھنٹے مری کے, تو رات ہو جانی تھی. وزیر اعلیٰ نے صداقت بھائی جی, یہ جو ابتدائی رپورٹ ہے نا, سوری معذرت کے ساتھ, یہ جو آپ عظمہ صاحبہ نے بات کی تھی, یا آپ کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے, پہلی ابتدائی رپورٹ جو وزیر اعلیٰ کو دی گئی ہے, اس میں بتایا گیا ہے رات گئے ڈی سی راولپنڈی اور سی پی او راولپنڈی کی مداخلت پر مری میں گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی لگائی گئی. مری کی شاہراہوں پر ٹریفک بند ہونے کے باعث برف ہٹانے والی مشینری کے ڈرائیورز بھی بر وقت موقع پر نہ پہنچ سکے. یہ آپ کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ساری رپورٹیں اپنے ہاتھ سے میں نے دیکھی ہیں, ساری میں سنی ہیں.
میرے بھائی مشینری ساری موجود تھی. اگر گاڑیاں 700 گاڑیاں یا 800 گاڑیاں بیک ٹو بیک لگی ہیں, 15 فٹ روڈ ہے, 4 فٹ برف پڑی ہے, تو ٹھیک ہے آپ تنقید کریں, لیکن تھوڑا سا انصاف تو کریں نا. کیا وہ اتنی بڑا بلڈوزر جا سکتا ہے آگے؟ میں آپ کی رپورٹ بتا رہا ہوں, کسی اور کی نہیں بتا رہا. اگر وہ جو 1122 کی گاڑی ہے وہ آگے نہیں جا سکتی تھی نا. اب یہ تو بڑا آسان ہے بیٹھ کے یہاں ہر چیز پہ تنقید کر دینا. ایک تو اموات ہوئی ہیں, ہمیں بھی دکھ ہے, تکلیف ہے, وہ ہمارے اپنے بچوں کی طرح, ہمارے اپنے بھائیوں کی طرح کے لوگ ہیں. لیکن اگر اس طرح کا صرف اپوزیشن برائے اپوزیشن کریں کہ جی وہ جو وہاں پہ رات کو مطلب برف باری ہو رہی ہے, ہیلی سروس جا نہیں سکتی, روڈ پہ آپ جا سکتے ہیں, روڈ 7-7 فٹ سائڈوں پہ برف پڑی ہے, درمیان میں گاڑیاں کھڑی ہیں, تو انسان پیدل 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر اگر بندوں کو نکالتے بھی بھائی, جب گاڑیاں زیادہ پہنچ جائیں گی, 35,000 کے بجائے 1.5 لاکھ گاڑیاں وہاں داخل ہو جائیں گی, یہ ساری باتیں تو یہی صورتحال پیدا ہوگی نا. عمران خان حکومت کے خلاف بولنا ہے تو وہ بولیں بس, ٹھیک ہے. چلیں آگے بڑھیں. بھارت تنقید یہ نہیں ہے, تنقید یہ ہے کہ گاڑیاں زیادہ گئیں, انتظامات مناسب نہیں تھے, اس لیے ہم بات ہوئی ہیں, یہ تنقید ہو رہی ہے آپ کے اوپر. بہرحال آپ آگے بڑھیں. کونسل گاڑیاں واپس نکل رہی تھی, نتھیا گلی سے نکل رہی تھی, لوگوں کو لوکل ڈائنامکس کا پتہ نہیں ہے. گاڑیاں پھنسی وہاں جو نتھیا گلی سے انہوں نے بند کر کے واپس بھیجی ہیں, کے پی کا بارڈر ہے وہاں سے آ رہی تھی, وہ مری میں سٹک اپ ہو گئی, درمیان میں درخت گر گئے. میں بار بار بتا چکا ہوں. اب جو آپ نے بات کی ایڈوائزری کمیٹی کی, انہوں نے مجھے بھیجا کہ آپ وہاں پہنچیں, اور باقی لوگ جو ہے وہ ڈی سی کمشنر سارے وہاں پہنچ گئے تھے. اب جو آپ نے آخری بات کی نوکریوں کی, میرے بھائی یہ دونوں میرے سیاسی بہن بھائی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں. میرٹ ہوتا ہے وہ نوکریوں کا جن کا کوئی میرٹ ہوتا ہے, جو کلاس 4 کی نوکری ہوتی ہیں, چپڑاسی کی, چوکیدار کی, صفائی والے کی, ان کا صرف کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی, کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, وہ نوکریاں ہوتی ہیں جو بغیر کسی ٹیسٹ انٹرویو کے ہوتی ہیں, بیکاز اس کا کوئی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن نہیں ہوتی. انسان اگر ہیلتھ وائز فٹ ہے تو وہ نوکری کر سکتا ہے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے, کسی میرٹ والی نوکری کی بات نہیں ہو رہی جس کا آپ نے حوالہ دیا. اس میں کوئی میرٹ نہیں ہوتا, یعنی کوئی بھی شخص لیکن نوکریاں اگر وہ آپ کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا. سر اگر میں سمجھا رہا ہوں, سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا اور وہ آپ کی پارٹی کے ارکان اسمبلی کا نامینی نہیں ہے, تو اسے پر نوکری نہیں ملے گی. نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایم این اے ایم پی کو نوکریاں دی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس نوکری میں کوئی میرٹ ڈھونڈ رہے ہیں. اس کا میرٹ صرف انسان کا مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہونا ہے, اور اس کا کوئی میرٹ نہ ہوتا ہے, نہ اس سے پہلے کبھی تھا, اور آج بھی میرا خیال ہے اسی طرح ہی ہوتی ہیں. یہ نوکریاں انٹرویو بیس پہ ہوتی ہیں, اور وہ جو بھی وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو اپوائنٹ کرتا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے نوکریاں کوئی بانٹنے کی بات کیا. لیکن خدا رہا یہ چپڑاسیوں کی, چوکیداریوں کی نوکریاں اگر لوگوں کو ملیں گی تو یہ 15-20 ہزار 25 ہزار کی ملازمت کا آدمی وہ کوئی اتنا بڑا اس ادارے پہ یا ملک پہ بوجھ نہیں ہے. ایسی نوکریاں ہم نے دینی ہے تاکہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار ملے. باقی میں اس پہ بالکل کسی سسٹم کا اور کسی میرٹ کا قائل ہوں, بالکل سیاسی طور پہ جس طرح ماضی میں ہوتا رہا, میں بالکل اس کی ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہو, اور نہ انشاءاللہ ہوگا. اچھا, یہ جو ارکان اسمبلی کا اس میں ذکر ہے, یہ تمام ارکان اسمبلی ہیں یا صرف آپ کی پارٹی کے ارکان اسمبلی کا ذکر ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ بات ایسے ہی بات چلتی ہے, یہ لوکل ڈپٹی کمشنر اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں, یا وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے, سی او ایجوکیشن کرتا ہے, سی او ہیلتھ کرتا ہے, یا وہ ڈپٹی کمشنر کرتا ہے. باقی یہ جو باتیں ایم این ایز ایم پی ایس کی, یہ ایسی سیاسی بات ہے, کسی طرح کوئی آفیشیل بات نہیں ہے. جس نے رپورٹ دیا وہ جواب دے سکتا ہے. میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, میں اس ساری میٹنگ کا حصہ تھا وایا ویڈیو لنک, وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا عظمہ, آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن پہلے ذرا لطیف کھوسہ صاحب سے میں پوچھ لوں, کیونکہ جو اگلا معاملہ ہے جس سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لانگ مارچ کا. تو لطیف کھوسہ صاحب, آپ کی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ 27 فروری کو, جی میں آپ کے پاس آتا ہوں. ایکچوئل انہوں نے پہلے اعلان کر دیا ہے نا لانگ مارچ کا, تو میں ذرا ان سے بات کر لوں تاکہ پھر آپ بھی اس پر مناسب جواب دے سکیں. لطیف کھوسہ صاحب, آپ نے 27 تاریخ کو اعلان کیا ہے, حالانکہ آپ سے پہلے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. میں آ رہا ہوں, آپ اس پہ تفصیل سے بات کر لیجئے گا. آپ نے اعلان کر دیا, لیکن آپ سے پہلے پی ڈی ایم اس پر اعلان کر چکی تھی. تو یہ بتائیں کہ اس طرح کا فیصلہ کرنے سے اپوزیشن مزید ڈیوائیڈ ہوتی نظر آ رہی ہے. دونوں اب مل کے بیٹھیں گے, پی ڈی ایم کو بھی مشکل ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں یا آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں. مناسب نہیں تھا کہ اس سے پہلے کوئی کوشش کر لی جاتی, پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر ایک ہی لانگ مارچ نکالا جاتا, وہ زیادہ طاقتور ہوتا.
نہیں مسعود دیکھیں آپ، ظاہر ہے کہ ہم چونکہ پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، پی ڈی ایم جو فیصلے کرتی ہے بالکل خوشائند ہیں، وہ اپنا ایک انہوں نے بھی ایک تحریک چلانے کا جو ہے عزم کیا ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہم نے 27 فیبری کا کیا ہے، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے 2 دن بیٹھ کے سیر حاصل بحث کرنے کے بعد ہم اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ عوام کو اس اذیت اور کرب سے نکالنے کے لیے ہمیں عوام کا ہمنوا ہونا پڑے گا۔ اپوزیشن پر بھی تنقید کی جا رہی ہے عوام کی جانب سے کہ حکومت نے اس قدر تباہی پھیر دی ہے اس ملک کی، یعنی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور اپوزیشن کیوں کر نہیں باہر نکلتی ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی تنقید تھی، ہم نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، اور میں نے سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز اقبال صاحب کا بھی، حسن اقبال صاحب کا بیان سنا ہے، انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ خوش آمدید ہم کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہمارا تضاد ہے یا کوئی ہمارے کوئی اس میں فرق ہے، یہ ٹھیک ہے، ہماری جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی، اور ہم قائد اعظم کے مزار سے شروعات کریں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ جس اندر نفرتیں اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، یہ تو ڈینائل موڈ میں ہے مسعود۔ میں حیران نہیں ہوں کہ صداقت عباسی صاحب آپ سے کیوں الجھ رہے ہیں، یہ ہر ایک کے گلے پڑنے، اس طرح سے اگر آپ جو ہے ڈینائل موڈ میں چلے جائیں گے اور آپ میں نہ مانوں کی ہر چیز میں رٹ لگا کے آپ جو ہے سبز باغ دکھائے رکھیں گے، یا آپ اس چیز سے ڈینائی کریں گے کہ ہم نے کوٹے نہیں دیے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو نوکریوں کے جھانسے، یہ پری پول ریگنگ ہے، پری پول ریگنگ جو ابھی سے شروعات ہو گئی ہے۔ یہ بکھلا گئے ہیں کیونکہ کے پی کے کا جو بلدیاتی الیکشنز کا جو نتیجہ آیا ہے پہلے فیز کا، اسی سے ان کی سراسیمگی واضح ہو گئی ہے، اور عوام پیپل ہیو اسپوکن اگینسٹ دیم۔ اور اب آپ دیکھیے گا کہ جتنا بڑا سانحہ ہوا ہے یہاں مری کا، اس میں بھی یہ ڈینائل موڈ میں ہے، اور کاش کہ جمہوریت صحیح معنی میں ہوتی اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس کو اپنا تسلیم کر کے مستعفی ہو جاتے، تو ہم کہتے کہ جی پی ٹی آئی واقعی جو ہے جمہوری ایک انداز سے معاملات کو چلا رہی ہے۔ لیکن جس کو وسیم اکرم پلس انہوں نے کہا، اس کی کارکردگی آپ نے دیکھ لی، اور پھر جس ڈٹھائی سے یہ اس کو اب جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی پاکستان کا بچہ بھی ماننے کو تیار ہے۔ بھلے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن خدا را یہ اگر آپ اس طرح سے نوکریاں بانٹیں گے تو یہ پری پول ریگنگ ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں ہیں، ارے چھوٹی سے چھوٹی نوکری کے لیے بھی آپ کو اخبار اشتہار دینا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کا ایک پورا ریگولیٹڈ کنٹرولڈ قسم کا سسٹم ہے، اس میں بھی جو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی منسٹر نہیں ہے، معاف کیجئے گا، اور نہ ہی کوئی ایم این اے ایم پی اے ہے، نہ ایم این اے ایم پی اے فنڈ یہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک ریاستی اداروں کا کام ہے، اور نہ یہ نوکریاں دے سکتے ہیں۔ نوکریاں دینا بھی جو ہے ایک ضابطے اور نظام کے تحت ہے۔ میں تو خود گورنر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے چپڑاسی کی نوکری بھی آپ بغیر جو ہے ایک ایڈورٹیزمنٹ کے اور بغیر اس پروسیس کے گزرے ہوئے نہیں آپ لگا سکتے ہیں، اور یہ چیلنج ہو جائیں گی اگر یہ کرنے کو جا رہے ہیں تو بھلے کیجئے گا۔ دیکھیں اللہ کا واسطہ ہے پاکستان کے عوام کی، خدا را اشک شوئی کیجئے گا، خدا را ان کے جو ہے زخموں پر نمک رکھیے گا، اس طرح سے ان کو ذلیل و خوار مت کیجئے گا۔ سو اس لیے ہم چاہے ہماری ہے یا پی ڈی ایم کا جو ہے وہ 23 مارچ کو کرنے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ جو ہے اتنی زوردار تحریکیں بنیں گی کہ پی ٹی آئی کے لیے یہاں ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ معاملہ یہ تھا عظمہ کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، چیئرمین اپوزیشن لیڈر سینٹ کے الیکشن کے بعد سے پھر آپ کے مسائل پیدا ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا کہ آپ لوگ ایک ساتھ اپوزیشن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ اطلاعات مل رہی ہیں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوگی، اور شاید کوشش کی جائے گی کہ ایک ساتھ یہ لانگ مارچ کیا جائے، تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو اگنور کر دیا جائے گا، یا کوئی یقین دہانی ہوگی کہ وہ اب ٹرسٹ بحال رہے اور جو بھی کریں وہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ کریں؟
دیکھیں مسعود، میں اس لیے سمجھ رہی تھی کہ پہلے میں بات کر لیتی بیکاز اس ٹاپک پہ رہنا میں زیادہ مناسب سمجھتی ہوں کہ آج زیادہ ریلیونٹ ہے. ہم بیٹھتے رہیں گے، ہوتا رہے گا، سیاست لانگ مارچ چلتے رہیں گے. اب ان کا لانگ مارچ نہیں ہونا، اب ان کو لپیٹنا ہے. جو انہوں نے کر دیا ہے، کتنی جانوں کی قربانی دیں ہم ان کی نالائکیوں اور ان حرکتوں کی بھینٹ چڑھنے دیں. کل شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں انہوں نے میٹنگ کال کی ہے تمام اپوزیشن لیڈرز کی، ظاہر ہے جس میں جو منی بل جو یہ لے کے آئے ہیں، جو ہمارے اوپر ایک اور 350 سے 500 ارب کے بیچ میں جو انہوں نے نئی تلوار ہم پہ جو ہے وہ چلائی ہے، اس کو انہوں نے پاس کرنے کا جو منصوبہ بنایا، اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. لیکن جو یہ سانحہ مری کے حوالے سے مجھے 2-3 باتیں بڑی عجیب لگی ہیں. آج جو صداقت عباسی صاحب نے کہا کہ ان کو پہلے ہی بہت پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ جو ہے وہ نکل آئے تھے مری سے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے جو غالباً 11 بجے کے قریب تھی. اور میرے پیارے بھائی کو جو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا، ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ رات کو ہی مر گئے تھے. ارلی مارننگ 4-5 بجے کے قریب جو ہے ان کی ڈیتھس ہو چکی تھیں، اور اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا تو آپ ان کی لاشیں چھوڑ کے آپ لاہور چل دیے. اور ابھی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، اور میں مصدقہ اطلاعات کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ سی ایم کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مری پہنچ چکا تھا، سی ایم نہیں پہنچے. اور شہباز گل صاحب کی آپ نے وہ دیکھا، انہوں نے بھی سارا دن فوٹوگرافی کرائی اپنے ارد گرد. وہ باقاعدہ سن شائن کے اندر، جس دن یہ تمام ڈیڈ باڈیز اور امدادی کام شروع ہوا ہے، اس دن سن شائن تھا. اللہ کا کرم ہے، اس کی ذات کا ہی اس کو ہی ہم پہ ترس آ جاتا ہے، حکومت کو نہیں آتا. سن شائن تھا، تبھی امدادی کاروائیاں ہو سکی، اور جو ہے وہ وہاں سے لاشیں جو ہے موو کی گئیں. لیکن وزار صاحب جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے. اور میٹنگ جو ہے اگر ان کو یہ نہیں پتا چلا انتظامیہ کو کہ رات کو وہاں لائنیں جو لگی تھی اس میں بندے مر گئے ہیں، اگر میڈیا رپورٹ نہ کرتا، یہ ابھی بھی انتظامیہ کو پتہ نہ چلتا. پھر دوسری بات یہ ہے، صداقت عباسی صاحب واپس چلے گئے، بڑا اچھا کیا. لیکن کیا صداقت عباسی صاحب نے یہ دیکھا کہ ان کے اپنے حلقے کے اندر یہی سے شروع کیجئے گا. ایک مختصر سی بریک مجھے لینے دیں پلیز پلیز. ویلکم بیک عظمہ بخاری صاحبہ. میں بہت معذرت چاہوں گا، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ سے گفتگو دوبارہ سے آغاز کرنا تھا انشاءاللہ پھر کسی نشست میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. صداقت علی عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. لطیف کھوسہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. حکومت وقت ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے، اور جب الیکشن آ رہا ہو قریب تو اس کی پرفارمنس پر ہی اسے جج کیا جاتا ہے. تحریک انصاف کے لیے مسائل ہوں گے، لیکن اگر اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کو وہ پورا کرنے لگے تو شاید تمام مشکلات کے باوجود بھی اس کے لیے کچھ آسانی ہو سکتی ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.